دنیا کی زندگی کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اب ظاہر ہے دنیا جو ہے وہ ایک تو اس اعتبار سے دھوکہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی ہے، وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، دوبارہ ہمیں کوئی نہیں اٹھایا جانا، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، یہ دنیا کی زندگی ہے، موج کر لو بس، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، اور زندگی کوئی نہیں ہے۔ یہ دھوکہ، اور یہ دھوکہ کئی طرح سے انسان کو ہوتا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، کہ ہم جو ہیں وہ مرتے ہیں بس زندہ ہو جاتے ہیں، یہ ہمارا یہ ایک لگا بندہ سسٹم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور ایک تیسرے مقام پر فرمایا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، کہ ہم جو مرتے ہیں، ہم جیتے ہیں، یہ ایک لگا بندہ نظام ہے کائنات کا، ہم ایک مشین کے پرزے کی طرح آتے ہیں جاتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ زمانہ ہی ہمیں مارتا جلاتا ہے، بس اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ جو یہ دنیا کی زندگی کو یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہے، یہی زندگی ہے، ایک مشین پرزے کی طرح انسان بھی اس زمانے کے ساتھ جکڑا ہوا ہے، ایک خاص وقت میں آیا ہے اور ایک خاص وقت میں یہاں سے چلا جائے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ ان کو تاریخ میں دہریے کہا گیا ہے، اور آج کل جو بہت مشہور ہے ایتھیزم، دہریت یا الحاد، کہ لوگ انکار ہی کر دیتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، بس یہ کائنات خود چل رہی ہے اور بس ایک نظام چل رہا ہے۔ جو وجود باری تعالیٰ کے ہی منکر ہیں وہ گویا دہریے ہیں، اور قرآن نے انہی کا ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، اس کے علاوہ زندگی ہے ہی نہیں۔ گویا دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ تو فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں اس دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ دوسرا، دنیا کی زندگی دھوکے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ معیار قائم کر لینا کہ جس کے پاس مالی خوشحالی ہے اس پہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، یہ بھی دھوکہ ہے۔ یعنی لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کے پاس مالی خوشحالی ہے یا جس کو اقتدار ملا ہوا ہے اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی ہے، اور دنیاوی نعمتوں کی فراوانی کو وہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بھی تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کرے، تو مال اور اولاد دھوکے میں مبتلا نہ کرے۔ اللہ اکبر، تو یہ اکثر جو مال اور اولاد ہے یہ دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون، اولاد جتنی مرضی ہو جائے، بیٹے جتنے مرضی ہو جائیں، مال جتنا مرضی کما لو، قیامت والے دن یہ کام نہیں آنا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، دل سے ہی سالم لے کے آؤ گے تو وہ کام آئے گا، مال اور اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو یہ بھی دھوکہ ہے کہ یہ سمجھنا کہ مال اور اولاد جو ہے یہ مجھے کام دے دے گی۔ ایک تیسرا اور اس کا مفہوم ہو سکتا ہے کہ دنیا دھوکے میں ڈالتی ہے، اور ہم اس کا مشاہدہ بھی کرتے ہیں کہ ایمان موجود ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ بھی درست ہوتا ہے، عمل بھی ہوتا ہے دین کے اوپر، لیکن دنیا جو ہے وہ سامنے ایک بہت بڑی خواہش اور حسرت کے طور پر رہتی ہے، اور انسان جو ہے وہ دنیا کے دھوکے میں مبتلا اس طرح رہتا ہے کہ وہ دنیا کو بہت بڑا سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے، نیکی تو کرتے ہیں، دین تو ٹھیک ہے، لیکن اصل تو کام پیسے سے ہوتا ہے، اصل تو معاملہ پیسے سے ہے۔ اللہ اکبر، اور یہی سمجھتے رہنا کہ پیسہ مل جائے اور اسی کی یعنی چکا چوند سے متاثر ہوتے رہنا، یہ بھی دھوکہ ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ کریم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 کے اندر کیا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، یہ سب کچھ دنیا کا سامان، دنیا کی زندگی کا متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان۔ کیا
زین للناس حب الشہوات، لوگوں کے لیے مرغوبات نفس جو ہیں یہ بہت اس کی محبت ڈالی گئی ہے اور بڑی مزین کی گئی ہے دنیا. اور دنیا مزین ہوتی ہے، سامنے خوبصورت نظر آتی ہے، پھر ہی تو امتحان ہے. اگر یہ خوبصورت نہ ہو اور سامنے مزین ہو کے اور اس کی کچھ چکا چوند اور اس کی جو نظروں کو خیرہ کر دینے والی روشنی ہے وہ انسان کو متاثر نہ کرے تو پھر دنیا امتحانی کیسے ہے؟